کیا پرانے اتحاد وقت کے ساتھ طاقت دیتے ہیں یا خاموشی سے کمزور کر دیتے ہیں؟ شروع میں سب کچھ مضبوط لگتا ہے، اتحاد بنتے ہیں، مفادات جڑتے ہیں اور ایک مشترکہ مقصد سامنے آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں یہی اتحاد آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائش کسی ایک واقعے سے نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ جمع ہونے والے دباؤ سے بنتی ہے، اور یہی دباؤ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے لگتا ہے۔ کیا پرانے اتحاد بدلتی ترجیحات کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ جب ریاستی کسی ایک اتحاد میں شامل ہوتی ہے تو ابتدا میں ان کی مفادات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور یہی قربت اس اتحاد کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہونے لگتے ہیں اور یہ تبدیلی اصل امتحان بن جاتی ہے۔ دہائی کے دوران ایک ملک کی معیشت نئی سمت اختیار کر لیتی ہے، دوسرا اپنی سیکیورٹی پالیسی کو نئے خطرات کے مطابق ڈال لیتا ہے، جبکہ تیسرا اندرونی سیاسی یا معاشی دباؤ میں الجھ جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر اتحاد کے اندر ایک ایسا خاموش تناؤ پیدا کرتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے ڈھانچے کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ ہر ریاست اپنی نئی ترجیحات کو پرانے وعدوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ترجیحات اب ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک ملک کسی خاص خطے میں زیادہ دلچسپی لینے لگتا ہے، دوسرا اس سے دور ہونا چاہتا ہے، اور تیسرا اپنے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اس صورتحال میں فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر رکن اپنی الگ سمت میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہی عدم توازن آہستہ آہستہ اتحاد کی مشترکہ قوت کو کمزور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتحاد جو کبھی طاقت کی علامت تھا وقت کے ساتھ اپنی اثر پذیری کھونے لگتا ہے۔ کیا اعتماد وقت کے ساتھ برقرار رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ اتحاد کی اصل بنیاد صرف تحریری معاہدے یا رسمی وعدے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اعتماد ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ یہی اعتماد مختلف ریاستوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور یہی انہیں مشکل فیصلے مشترکہ طور پر لینے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن جب کسی ایک رکن کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جو اس کے اپنے مفاد کو تو فائدہ دیتا ہے مگر باقی اراکین کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو یہی اعتماد سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ یہ دراڑ فوری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اعتماد میں کمی آتی ہے، اتحاد کے اندر ہر فیصلہ ایک نئی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ اب صرف پالیسی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کی پیچھے نیت کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ ایک ملک کا معمولی سا اقدام بھی دوسری کے لیے شک کی وجہ بن سکتا ہے، اور یہ شک وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اس مسلسل غیر یقینی ماحول میں مشترکہ فیصلے لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر رکن کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی چھپی ہوئی مفاد کا شکار نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتحاد بظاہر قائم رہتا ہے، لیکن اندر سے اس کی یکجہتی اور طاقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے اور وہ ایک کمزور ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا بوجھ کی غیر مساوی تقسیم اتحاد کو توڑ دیتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ اتحاد کے اندر ایک اہم تبدیلی آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے، جہاں کچھ ممالک عملی طور پر زیادہ ذمہ داری اٹھانے لگتے ہیں، جبکہ باقی اراکین اسی نظام پر انحصار کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ فرق زیادہ واضح نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے چیلنجز بڑھتے ہیں، وسائل درکار ہوتے ہیں اور فیصلوں کی قیمت بڑھتی ہے، ویسے ویسے یہ عدم توازن نمایاں ہونے لگتا ہے۔ جو ممالک زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف مالی یا عسکری سطح پر بلکہ سیاسی سطح پر بھی زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر بڑے فیصلے کا مرکز سمجھا جانے لگتا ہے۔ یہ صورتحال ایک نفسیاتی دباؤ کو جنم دیتی ہے، جہاں طاقتور رکن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی کمزوریوں کو سہارا دینے کے لیے بھی مسلسل خرچ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ممالک کم حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی سہولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو مزید کم کرنے لگتے ہیں۔ یہ فرق بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جہاں زیادہ بوجھ اٹھانے والا ملک اپنی وابستگی پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ سوال سنجیدہ ہو جائے، اتحاد کی بنیادیں ہلنے لگتی ہے اور اس کی مجموعی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ کیا نئے خطرات پرانے اتحادوں کے لیے موضوع ہوتے ہیں؟ ہر اتحاد عام طور پر ایک خاص وقت اور خاص قسم کے خطرات کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا ڈھانچہ بھی انہی حالات کے مطابق تیار ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب دنیا بدلتی ہے تو خطرات کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی تبدیلی اتحاد کے لیے اصل چیلنج بن جاتی ہے۔ جو نظام پہلے روایتی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ نئے مسائل جیسے ٹیکنالوجی کی دوڑ، سائبر حملے اور معاشی دباؤ کو اسی انداز میں سنبھال نہیں پاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتحاد کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جہاں مسائل تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے حل کے لیے مؤثر طریقہ کار دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ خلا آہستہ آہستہ اراکین کے اندر بے چینی کو
بڑھاتا ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے فریم ورک کا حصہ ہے جو بدلتی حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو رہا۔ ہر ملک اپنی سطح پر نئے چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مشترکہ حکمت عملی کی کمی اس عمل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال انہیں متبادل راستے تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے، جہاں وہ زیادہ لچکدار اور فوری فیصلے کرنے والے نظام کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس طرح پرانا اتحاد بازار قائم رہتا ہے، لیکن اس کی عملی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی جگہ نئے انتظامات لینے لگتے ہیں۔ کیا خود مختاری کی خواہش اتحاد کو کمزور کرتی ہے؟ وقت کے ساتھ جب کوئی ریاست خود کو معاشی، سیاسی یا عسکری طور پر زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگتی ہے تو اس کے اندر اپنی خود مختاری کو مزید بڑھانے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ ابتدا میں وہ اتحاد کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ مشترکہ فیصلے اس کی رفتار کو محدود کر رہے ہیں۔ یہی سوچ اتحاد کے اندر ایک نئی کشمکش کو جنم دیتی ہے، جہاں ہر رکن اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اتحاد کا حصہ رہنا چاہتا ہے، مگر یہ توازن قائم رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ہر ملک اپنی الگ سمت میں سوچنے لگتا ہے تو مشترکہ حکمت عملی کمزور پڑنے لگتی ہے، فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، اتفاقی رائے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اہم مواقع ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ اراکین ایک ہی سمت میں متفق نہیں ہوتے۔ اس صورتحال میں اتحاد کی اجتماعی طاقت بظاہر موجود ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کی اثر پذیری کم ہو جاتی ہے۔ یہ بیکراؤ فوری طور پر نظر نہیں آتا، مگر وقت کے ساتھ اس کے اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں اور یہی عمل عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں ایک نئی تبدیلی کو جنم دیتا ہے، جہاں پرانے اتحاد اپنی گرفت کھونے لگتے ہیں۔ کیا اندرونی سیاست اتحاد کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے؟ ہر ملک کی اندرونی سیاست وقت کے ساتھ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے اور یہ تبدیلیاں اس کے بیرونی رویے کو بھی نئی شکل دیتی ہے۔ جب کوئی نئی قیادت اقتدار میں آتی ہے تو وہ اکثر ماضی کے فیصلوں اور وعدوں کو اسی نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے پچھلی قیادت دیکھتی تھی۔ وہ اپنے عوامی دباؤ، معاشی حالات اور سیاسی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لیتی ہے اور کئی بار ایسے فیصلے کرتی ہے جو اتحاد کے اندر طے شدہ سمت سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی فوری طور پر کسی بڑے بحران کی شکل اختیار نہیں کرتی، لیکن اس کے اثرات آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری اراکین کے لیے یہ صورتحال غیر یقینی کا باعث بنتی ہے کیونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ نئی قیادت اپنے وعدوں پر قائم رہے گی یا نہیں۔ اس غیر یقینی ماحول میں ہر فیصلہ محتاط ہو جاتا ہے اور ہر ملک اپنی پالیسی کو اس خدشے کے ساتھ ترتیب دیتا ہے کہ شاید اتحاد کے اندر کوئی اچانک تبدیلی آ جائے۔ یہی مسلسل بے یقینی ایک دباؤ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو اتحاد کے اندر اعتماد اور ہم آہنگی کو کمزور کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ اتحاد کی مجموعی سمت کو بدل دیتا ہے اور وہ راستہ جو کبھی واضح نظر آتا تھا آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگتا ہے۔ کیا متبادل اتحاد پرانے نظام کو چیلنج کرتے ہیں؟ جب پرانے اتحاد مسلسل دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر موجود کمزوریاں زیادہ واضح ہونے لگتی ہے اور یہی حالہ نئے اتحادوں کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نئے اتحاد عموماً روایتی ڈھانچوں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد وسیع نظریاتی ہم آہنگی کی بجائے محسوس مفادات کو تیزی سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں لچک زیادہ ہوتی ہے، فیصلے جلدی کیے جاتے ہیں اور اراکین اپنی ضرورت کے مطابق شامل یا الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ رفتار اور لچک پرانے اتحادوں کے لیے ایک غیر محسوس مگر گہرا چیلنج بن جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی پیچیدہ ڈھانچے اور طے شدہ اصولوں کی وجہ سے اتنی تیزی سے رد عمل نہیں دے پاتے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق مزید نمایاں ہونے لگتا ہے، جہاں نئے اتحاد محسوس مسائل کو جلدی حل کر لیتے ہیں جبکہ پرانے اتحاد طویل مشاورت اور اختلافات میں الجھے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں عالمی سطح پر فیصلہ سازی کا مرکز آہستہ آہستہ ان نئے ڈھانچوں کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً پرانے اتحاد بظاہر اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، لیکن ان کی عملی رفتار اور اثر پذیری کم ہو جاتی ہے اور طاقت کا توازن خاموشی سے نئے مراکز کی طرف سرکنے لگتا ہے بغیر کسی واضح اعلان یا بڑے تصادم کے۔ کیا اتحاد کا ٹوٹنا ہی طاقت کی منتقلی کا اصل اشارہ ہوتا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو اتحاد اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، معاہدے بھی موجود ہوتے ہیں، مشترکہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور رسمی ڈھانچہ بھی برقرار دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل تصویر اس سطح سے کئی زیادہ گہری ہوتی ہے کیونکہ تبدیلی ہمیشہ ظاہری ٹوٹ پھوٹ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اندرونی کمزوری سے جنم لیتی ہے۔ جب اتحاد کے اندر اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، ذمہ داریوں کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اراکین کے مقاصد ایک دوسرے سے مختلف سمت اختیار کرنے لگتے ہیں تو ایک ایسا حالہ پیدا ہوتا ہے جو فوری طور پر نظر نہیں آتا مگر مسلسل اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ یہ خاموش تبدیلی وقت کے ساتھ ایک ایسے مرحلے تک پہنچتی ہے جہاں اتحاد کے
مشترکہ قوت صرف کاغذی رہ جاتی ہے۔ فیصلے بظاہر مشترکہ ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ ہم آہنگی نہیں رہتی جو کسی مضبوط نظام کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر ملک اپنی ترجیحات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اجتماعی سوچ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہی عمل اتحاد کی اصل طاقت کو کمزور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نظام جو کبھی عالمی سطح پر اثر انداز تھا اپنی گرفت کھو دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عالمی طاقت کا توازن خاموشی سے بدلنا شروع ہوتا ہے، بغیر کسی بڑے اعلان، تصادم یا فوری بحران کے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ پرانے اتحاد کبھی ایک دور کی طاقت کی علامت ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہی اتحاد ایک امتحان میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہر کمزوری سامنے آتی ہے۔ یہ امتحان کسی ایک واقعے سے نہیں بلکہ مسلسل دباؤ، بدلتی ترجیحات اور اندرونی کشمکش سے بنتا ہے، اور آخرکار یہی عمل عالمی طاقت کی منتقلی کو شکل دیتا ہے، خاموشی سے مگر گہرائی کے ساتھ۔